بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ مقبوضہ وادی میں سید علی گیلانی کی پہلی برسی پر کیا ہوا؟ میں ہر آنے والے دن میں خطرناک سے خطرناک ہوتا جا رہا ہوں۔ عمران خان۔ حکومت پاکستان کو 1.31 ارب روپے کی امداد مل چکی ہے۔ سندھ حکومت کی طرف سے سیلاب متاثرین کو پوری امداد نہ دیے جانے کا انکشاف۔ ہم امریکہ کی تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔ ایران۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ کی الخدمت کو عطیات دینے کی اپیل۔ آخر کب تک فلسطینی اپنی بقا کی جنگ اکیلے لڑتے رہیں گے؟ قہوے کے استعمال سے موت کے خطرات کتنے کم ہو جاتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ مقبوضہ وادی میں حریت رہنما سید علی گیلانی کی پہلی برسی کے موقع پر ہڑتال کی گئی۔ سید علی گیلانی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حیدر پورہ میں ان کی رہائش گاہ تک ریلی نکالی گئی۔ سیاسی رہنماؤں اور عوام نے قائد حریت کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ سید علی گیلانی ایک مشن کا نام ہے اور عوام اس مشن کو منطقی انجام تک پہنچا کر ہی دم لیں گے۔ حریت رہنماؤں نے کہا کہ سید علی گیلانی کی زندگی کا مقصد اپنے مادر وطن کو بھارت کے غیر قانونی تسلط سے آزادی دلانا تھا۔ سید علی گیلانی دوستو 1 ستمبر 2021 کو اپنی رہائش گاہ پر پولیس کی حراست میں شہید ہو گئے تھے، جہاں وہ گزشتہ ایک دہائی سے نظر بند تھے۔ بھارتی فوج نے کرفیو لگا کر علی گیلانی کے خاندان کو یرغمال بنا کر شہید کے جسد خاکی کو زبردستی سپرد خاک کر دیا تھا اور ان کے جنازے میں شرکت پر پابندی لگا دی تھی۔ سید علی شاہ گیلانی 29 ستمبر 1929 میں بانڈی پورہ کے گاؤں زرمنز میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم سوپور سے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اورینٹل کالج لاہور میں داخلہ لیا۔ وہ 1949 میں جماعت اسلامی میں شامل ہوئے۔ سید علی گیلانی جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر مقبوضہ وادی کی اسمبلی میں 1972، 1977، 1987 میں 3 مرتبہ رکن اسمبلی منتخب ہوئے۔ سید علی گیلانی 1994 میں دیگر کشمیری لیڈروں کے ساتھ مل کر کل جماعتی حریت کانفرنس کی بنیاد ڈالی۔ 1990 سے لے کر 2010 تک وہ متعدد بار گرفتار اور رہا ہوتے رہے۔ 2010 میں انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا۔ یوں یہ مرد درویش ایام اسیری کے دوران ہی 1 ستمبر 2021 کو اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ حکومت پاکستان نے انہیں نشان پاکستان سے بھی نوازا ہے۔ عمران خان نے عدالت میں پیشی کے موقع پر کہا کہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ خطرناک ہوتا جا رہا ہوں۔ عدالت میں پیشی کے موقع پر صحافیوں کی جانب سے عمران خان سے مختلف سوالات پوچھے گئے، جس کے جواب میں عمران خان نے بس ایک ہی جواب دیا کہ میں ہر روز زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہوں۔ عمران خان خاتون جج اور پولیس افسران کو دھمکی دینے پر دوستو تخریب کاری کے مقدمے میں عدالت میں پیش ہوئے، جہاں عدالت نے ان کی ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی۔ اس سے پہلے وکیل بابر اعوان نے دلائل میں کہا کہ ہمارے ساتھی شہید ہوئے، ہم نے عدالت نہیں چھوڑی۔ ہمارے ساتھیوں کی شہادت پر آج تک کچھ نہیں ہوا، مگر کیا عمران خان نے کسی کو مارنے کی دھمکی دی ہے؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عمران خان کو عدالت کے سامنے پیش ہونا ہی پڑے گا، لیکن وکیل بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد پولیس نے عمران خان کو لکھ کر بھیجا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ اس موقع پر پروسیکیوٹر نے عدالت سے کہا کہ پہلے ملزم کو عدالت پیش کریں، پھر ہم بحث کریں گے۔ عمران خان کے وکیل بابر اعوان نے عدالت سے کہا کہ 12 بجے عمران خان پیش ہو جائیں گے۔
اگر میرے موکل کو کچھ ہوا تو آئی جی اور ڈی آئی جی آپریشن ذمہ دار ہوں گے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ عمران خان کو کون سا خطرہ ہے وہ بتائیں۔ جبکہ انہیں ضمانت ملی ہوئی ہے۔ عدالت نے ضمانت دی تو ان کا فرض تھا کہ عدالت پیش ہوتے۔ بابر اعوان نے کہا کہ عمران خان تو آنا چاہتے ہیں لیکن پولیس نے انہیں کہا کہ انہیں خطرہ ہے۔ عمران خان کے پیش ہونے سے پہلے سماعت میں وقفے کے دوران پی ٹی آئی کے کارکنان کی ایک بہت بڑی تعداد عدالت کے باہر جمع ہوگی، جہاں انہوں نے نعرے بازی بھی کی۔ صحافیوں اور پولیس اہلکاروں کے درمیان بھی تلخ کلامی ہوئی۔ پاکستان نے سیلاب زدگان کے لیے دنیا بھر سے اب تک مجموعی طور پر 1.31 ارب کی نقد امداد حاصل کر لی ہے۔ ورلڈ بینک نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 82 ارب روپے سے زائد کی امداد دی۔ اقوام متحدہ نے سیلاب متاثرین کی امداد کے لیے 35.5 ارب روپے کی امداد دی۔ امریکہ نے سیلاب متاثرین کے لیے 6.5 ارب روپے سے زائد کی امداد دی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی متاثرین کی امداد کے لیے 5.5 ارب روپے کی امداد آئی۔ یو ایس ایڈ نے متاثرین کے لیے 24 کروڑ 42 لاکھ روپے اور چائنا نے سیلاب متاثرین کے لیے 6 کروڑ 66 لاکھ روپے کی امداد دی۔ یورپی یونین نے سیلاب متاثرین کے لیے 30 کروڑ روپے، برطانیہ نے سیلاب متاثرین کے لیے 33 کروڑ 30 لاکھ روپے کی امداد دی۔ عالمی ادارہ صحت یونائیٹڈ نیشن پاپولیشن فنڈ نے 66 کروڑ 60 لاکھ روپے کی امداد دی۔ وفاقی وزیر شازیہ مدی نے کہا ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم سے کٹوتی جیسے سنگین جرم کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اس حوالے سے 20,000 سے زائد افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے ہر خاندان کو 25,000 کی بجائے کم رقم دینے جانے کا انکشاف سامنے آیا تھا۔ سندھ کے ضلع خیرپور میں پٹواری نے میڈیا کو بتایا کہ سیلاب متاثرین کو پوری رقم نہیں دی جا رہی۔ دوسری طرف شہباز شریف نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے طالب علموں کے لیے خصوصی مراعات پیکیج دینے کی تیاری کا حکم دیا ہے۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ طلبہ کے لیے فیسوں کی معافی، انڈر گریجویٹ اور گریجویٹ طلبہ کے لیے خصوصی وظائف اور اجرا پیکیج میں شامل ہوگا۔ ان مراعات میں یونیورسٹی کی واجب الادا فیسوں کی وصولی مؤخر کرنا بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کی طرف سے دوستو اب تک پاکستان کے لیے 9 امدادی طیارے اور 1 خیر سگالی امدادی ٹرین روانہ کی جا چکی ہے، جن میں ہزاروں کی تعداد میں کمبل، تکیے، خیمے، خوراک، بچوں کی غذائیں اور دیگر ضروری ساز و سامان موجود ہے۔ اس دوران پاکستان کے متاثرہ علاقوں میں ترک ادارہ برائے آفات اور ہنگامی حالت کے 11 ملازمین، 3 طبی کارکن اور 6 سماجی تنظیموں کے رضاکار امدادی کاموں میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم جوہری سمجھوتے کی بحالی کے بارے میں امریکہ کی پیش کردہ تجاویز پر غور کر رہے ہیں۔ اگر امریکہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور موجودہ متن میں اضافہ کرتا ہے تو سمجھوتہ طے پا سکتا ہے۔ ایران نے امریکہ کی طرف سے موصول ہونے والے جواب کا بھی ذکر کیا۔ پابندیوں کے خاتمے سے متعلق امریکہ کی طرف سے بھیجا گیا حالیہ متن ہمیں مل گیا ہے۔ ہم امریکی تجاویز کا بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ پابندیوں کے خاتمے اور امریکہ کے دوبارہ سے سمجھوتے سے دستبردار نہ ہونے سے متعلق ضمانتوں کے معاملے میں ہمیں زیادہ قوی متن کی اور زیادہ ٹھوس ضمانتوں کی ضرورت ہے۔ اگر امریکہ حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور موجودہ متن میں اضافے کرتا ہے تو سمجھوتے کا طے پانا زیادہ دور نہیں ہے۔ عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے الخدمت کو عطیات دینے کی اپیل کی ہے۔ وقت سے پہلے اور مقررہ اوسط سے زائد مون سون بارشوں نے سندھ سے لے کر خیبر پختونخوا اور شمالی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچا رکھی ہے۔
سیلاب کے باعث بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ 1150 سے زائد افراد سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے ہیں اور لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ 10 لاکھ کے قریب مویشی مارے جا چکے ہیں، جبکہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ حکومت پاکستان اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ساتھ دوست ممالک اور نجی اور غیر ملکی فلاحی ادارے بھی سیلاب زدگان کی مدد میں پیش ہیں۔ ایسے میں عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے بھی پاکستان کے سیلاب زدگان کی مدد کے لیے سوشل میڈیا پر اپیل کی ہے۔ جمائمہ نے ٹویٹر پر جاری بیان میں لکھا کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے الخدمات کو عطیات دیں۔ عمران خان کی سابق اہلیہ نے الخدمت کا لنک شیئر بھی کیا اور ساتھ فلاحی ادارے کا بینک اکاؤنٹس نمبر بھی شیئر کیا۔ اسرائیلی جارحیت کے باعث فلسطینی سرزمین ایک بار پھر سے لہو لہان ہے۔ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ جب فلسطینی عوام اسرائیلی جارحیت اور بربریت کا نشانہ بنے ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً فلسطینی اپنی ہی سرزمین پر اسرائیل کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے ہیں۔ غزہ کے جبالیہ مہاجر کیمپ پر اسرائیل فضائیہ کی بمباری میں 3 کم سن بچوں سمیت 5 بے گناہ فلسطین شہید ہوئے۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملوں سے غزہ کی محصور پٹی پر نظام زندگی مکمل طور پر معطل ہو چکا ہے اور غزہ میں بجلی فراہم کرنے اور بجلی کی پیداوار کا واحد اسٹیشن بند کر دیا گیا ہے، کیونکہ سرحد پار سے ایندھن کی ترسیل معطل کیے جانے کے بعد مذکورہ ادارے کو تیل کے بحران کا سامنا ہے، جبکہ اسرائیل نے سرحدی راہداریاں بھی بند کر دی ہوئی ہیں۔ اس وقت غزہ شدید انسانی المیہ سے دوچار ہے اور بجلی کی عدم فراہمی کے باعث وہاں ہسپتالوں میں اہم سروسز بھی معطل ہو چکی ہیں، جبکہ اسرائیلی وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ بات کہاں تک جائے گی۔ دوسری جانب فلسطینی اسلامی تنظیم نے اپنے کمانڈر اور کم سن فلسطینی بچوں اور بے گناہ فلسطینی عوام کی موت کا بدلہ لینے کا عزم کا اظہار کرتے ہوئے اپنی جوابی کارروائی میں اسرائیل پر 350 سے زائد راکٹ برسائے تھے، جس سے اسرائیل میں جانی اور مالی نقصان کے ساتھ ساتھ اسرائیلی آبادی میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا تھا۔ حماس نے کہا تھا کہ اسرائیل کو اپنے نئے جرم کی قیمت بہت جلد چکانی پڑے گی، جبکہ امریکہ نے مذکورہ واقعہ پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ اب تک اسرائیل امریکی بیرونی امداد کا سب سے بڑا وصول کنندہ رہا ہے۔ USAID کے مطابق 2019 میں اسرائیل افغانستان کے بعد سب سے زیادہ امریکی امداد حاصل کرنے والا ملک تھا۔ گزشتہ چند برس میں امریکی امداد نے اسرائیل کو دنیا کی سب سے ترقی یافتہ افواج کی فہرست میں لا کھڑا کیا ہے، اور امریکی امداد کے باعث وہ امریکہ سے جدید ترین فوجی ساز و سامان خرید سکتا ہے۔ سمجھنے کی بات دوستو یہ ہے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان تنازع نیا نہیں، بلکہ اس کی جڑیں کئی دہائیوں پر پھیلی ہوئی ہیں۔ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد برطانیہ نے فلسطینی خطے کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس وقت یہاں پر ایک عرب اکثریت میں جبکہ یہودی اقلیت میں تھے۔ دونوں اقوام میں کشیدگی اس وقت بڑھنے لگی جب عالمی برادری نے برطانیہ کی ذمہ داری لگائی کہ وہ یہودی کمیونٹی کے لیے فلسطین میں قومی ریاست کی قانونی تشکیل کرے، مگر یہاں اکثریت میں آباد فلسطینی عربوں نے اس اقدام کی سختی سے ساتھ مخالفت کی۔ فلسطینیوں کی شدید ترین مخالفت اور احتجاج کے باوجود برطانیہ نے یہودیوں کی فلسطین میں زبردست آباد کاری کی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ 1920 کی دہائی سے لے کر 1940 کی دہائی کے دوران یہاں آنے والے یہودیوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کیا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہو اور ایک عرب ریاست، جبکہ یروشلم بیت المقدس ایک بین الاقوامی شہر ہوگا۔ اس تجویز کو یہودی رہنماؤں نے تو تسلیم کر لیا، مگر عربوں نے باکثریت رائے سے مسترد کر دیا۔
اور یوں اقوام متحدہ کی اس قرارداد پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور 1948 میں برطانوی حکمران یہ مسئلہ حل کیے بغیر ہی یہ خطہ چھوڑ کر چلے گئے۔ برطانوی حکمرانوں کے جانے کے فوراً بعد یہودی رہنماؤں نے سرزمین فلسطین پر اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ فلسطینیوں نے جس کی بھرپور انداز میں مخالفت کی اور پھر بعد ازاں فلسطینی اور یہودیوں کے درمیان اس تنازعہ پر باقاعدہ جنگ چھڑ گئی۔ ہمسایہ عرب ممالک کی فوجوں نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا اور فلسطینیوں کی بھرپور پشت پناہی کی، مگر اس جنگ کا فاتح اسرائیل ہی رہا۔ اور جب جنگ بندی کا اعلان ہوا تو اسرائیل نے زیادہ تر خطے کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد 1967 میں ایک اور جنگ میں اسرائیل نے مشرقی بیت المقدس اور غرب اردن کے ساتھ ساتھ شام میں گولان کی پہاڑیوں، غزہ کی پٹی اور مصر میں آبنائے سینا پر بھی قبضہ کر لیا، جس کے بعد یہاں آباد زیادہ تر فلسطینی پناہ گزین بنا دیے گئے۔ سادہ الفاظ میں یوں سمجھ لیجئے کہ جن فلسطینیوں کو یہودیوں نے ارض مقدس سے بے زور طاقت بے دخل کیا تھا، آج کل ان کی آنے والی نسل سے تعلق رکھنے والے افراد ہی غزہ کی پٹی اور غرب اردن میں رہتے ہیں۔ تب سے لے کر آج تک یہ پناہ گزینوں کو اور نہ ہی ان کی نسلوں کو اسرائیل نے واپس اپنے گھروں کو لوٹنے کی اجازت دی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا ان کے ملک کے لیے بہت بھاری ثابت ہوگا اور ان کی ریاست کو بطور ایک یہودی ریاست خطرہ ہوگا۔ اسرائیل پورے بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ مانتا ہے، جبکہ فلسطینی مشرقی بیت المقدس کو مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت قرار دیتے ہیں۔ امریکہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو اسرائیلی دعوے کو تسلیم کرتا ہے۔ گزشتہ 50 سالوں میں اسرائیل نے یہاں آبادیاں بنا لی ہیں۔ یہاں کم از کم 6 لاکھ یہودی رہتے ہیں۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ یہودیوں کی یہ آبادیاں بین الاقوامی قوانین کے مطابق غیر قانونی ہے اور امن کی راہ میں رکاوٹ۔ سب سے زیادہ بدقسمتی کی بات دوستو یہ ہے کہ حالیہ اسرائیلی جارحیت پر عرب دنیا کا کردار خاصا افسوسناک ہے۔ عرب مسلمان حکمرانوں کی خاموشی نے باقی دنیا کو یہ پیغام دیا کہ فلسطین کے معاملے پر ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ ان حکمرانوں سے اچھے تو یورپ اور امریکہ کے وہ باشعور عوام ہی ہیں جو اس ظلم کے خلاف کم از کم فلسطینیوں کے حق میں کچھ نہ کچھ صدائے ہمدردی تو بلند کر رہے ہیں، جبکہ عرب لیگ محض مذمتی قراردادوں کے علاوہ کوئی ٹھوس اقدام نہ کر سکی۔ فلسطین پر ہمیشہ سے پاکستان اور ایران کا کردار قابل ذکر اور لائق تحسین رہا ہے، لیکن کیا فقط 2 مسلم ممالک کی حمایت سے فلسطینی عوام اپنا حق خود ارادیت حاصل کر سکتے ہیں؟ تمام امت مسلمانوں کے حکمرانوں کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ آخر کب تک فلسطینی اپنی بقا کی جنگ اکیلے ہی لڑتے رہیں گے؟ چائے پانی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ پیا جانے والا مشروب ہے اور اس کے متعلق وقتاً فوقتاً مختلف مطالعات ہوتے رہتے ہیں۔ ایز اے مسلم دوستو، ہمارا عقیدہ ہے کہ موت کا ایک دن متعین ہے، لیکن ایک نئی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ روزانہ قہوے کے استعمال سے موت واقع ہونے کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کے نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کے مطابق وہ لوگ جو روزانہ قہوہ پیتے ہیں ان کی موت واقع ہونے کے امکانات 13% تک کم ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آیا پینے والے اس میں دودھ یا چینی ملاتے ہیں یا نہیں، یا وہ کتنی گرم چائے پیتے ہیں۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ چائے کے فوائد ان لوگوں میں بھی دیکھے گئے جو کافی بھی پیا کرتے تھے۔ تحقیق کے نتائج چائے پینے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ قہوہ ایک صحت مند غذا کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل قہوے کے فوائد پر متعدد مطالعات ہو چکے ہیں، لیکن زیادہ تر مطالعات چائنا یا جاپان جیسے ممالک میں ہوئے ہیں جہاں سبز چائے پینا عام ہے۔ مذکورہ تحقیق برطانیہ میں کی گئی ہے جہاں عام طور پر قہوہ پیا جاتا ہے۔ تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ قہوے کی زیادہ کھپت امراض قلب اور فالج کے سبب ہونے والی اموات کے خطرات میں کمی لاتی ہے۔
اور کینسر کے امکانات میں بھی کمی لاتی ہے۔ تحقیق کے دوران دوستوں 40 سے 70 سال کے درمیان 4,98,043 مرد اور خواتین پر یہ تحقیق کی گئی تھی، جس کی تقریباً 11 سال تک نگرانی بھی کی گئی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔